بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے، یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اسلامی سال کا اختتام وہ ذی الحجہ کے مہینے پر ہے۔ اسلامی سال اور اس کے سارے مہینے سبھی عظمت والے مہینے ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی عظمت، جن کی حرمت، جن کا احترام احادیث میں آیا ہے، اور شروع اسلام سے، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ان مہینوں کا احترام چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک احترام والا مہینہ، محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ وہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت اور احترام کے خاطر روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے یہ محترم ہے، اور آپ نے اس میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ معلوم چلتی ہے کہ محرم کا مہینہ محترم اور عظمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کا تقدس ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور جو مہینہ عظمت والا ہو، احترام والا ہو، اس مہینوں میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، عظمت والے ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ اسلامی سال کے آغاز میں پہلا مہینہ وہ محرم کا رکھا ہے، محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اس سے بھی معلوم چلتا ہے اس مہینے کی عظمت کا۔ اسلامی سال کی بنیاد وہ ہجری کو قرار دیا ہے، ہجرت کو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کی بنیاد کس چیز کو بنائی جائے، کس واقعے کو اسلامی سال کی بنیاد بنائی جائے۔ چنانچہ آپس کی مشاورت میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، ان میں سے فتح مکہ کا واقعہ بھی تھا کہ اسلامی سال کی بنیاد فتح مکہ کو رکھ دیا جائے کہ جس دن مکہ فتح ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے آئی کہ اسلامی سال کی بنیاد میں غزوہ بدر کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے، یعنی سن ہجری نہ کہا جائے بلکہ سن بدری کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح سے نوازا تھا،
غزوہ بدر۔ کچھ لوگوں کی رائے آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اسلامی سال کی بنیاد بنا دیا جائے، لیکن اتفاق جو تمام صحابہ کا ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ اسلامی سال کی بنیاد ہجرت کو بنایا جائے، ہجری سال، نہ بدری سال ہو، نہ فتح مکہ سے بنیاد رکھی جائے، بلکہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ چنانچہ اسلامی سال کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے اب 1443 ہجری اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، 1443 ہجری۔ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنانے میں ایک بہت بڑا مقصد تھا، بہت بڑا فائدہ سامنے تھا کہ ہر سال جب اسلامی سال کا آغاز ہوگا، یہ جب بھی اسلامی سال کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا 1443 ہجری۔ جیسے انگریزی سال کی بنیاد ہے عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے انگریزی سال کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی سال کی بنیاد ہجری کو رکھا، اور فائدہ اور مقصد کیا تھا کہ جب جس کے زبان پر ہجری کا لفظ آئے گا تو اس کے سامنے پوری ہجرت کا واقعہ آ جائے گا کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں، ہجرت کا واقعہ پیش کیا آیا، ہجرت کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی، یہ پورا واقعہ، پورا پس منظر سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ہجرت کا جو مفہوم اور مقصد ہجرت کا جو ہے وہ اپنے وطن کو، اپنی جائے پیدائش، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کو چھوڑنا، کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، کہ میرا یہاں پہ ایمان محفوظ نہیں، میں یہاں اللہ کی عبادت کھل کر نہیں کر سکتا، میں اسلامی شعائر پر عمل نہیں کر سکتا، اس چیز کے خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے، اللہ کے احکامات پر، شریعت اسلامیہ پر عمل کیا جا سکے۔ تو مسلمان جب بھی ہجرت کا لفظ لے گا اور اس کو جب سال کا آغاز ہوگا کہ سن ہجری کا آغاز ہو رہا ہے محرم الحرام سے، تو اس کے سامنے یہ منظر آئے گا کہ اسلام اور ایمان اس قدر و قیمت رکھتا ہے، اور اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ایسا ہے کہ اس کے خاطر گھر چھوڑنا پڑے، کام اور کاروبار چھوڑنا پڑے، سب چھوڑنا گوارا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت عجیب عجیب مناظر سامنے آئے۔ ایک صحابی حضرت صہیب بن سنان، جب مسلمان صحابہ ہجرت کرنے لگے مدینہ کی جانب تو ہجرت کرنا آسان نہیں تھا۔ کافر مشرکین مکہ مسلمانوں کو ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، کہہ رہے نہیں ان کو جانے نہیں دو، یہ کسی اور شہر میں جا کر پھر یہ اور زیادہ اسلام پھیلے گا، کھل کر یہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ دیں گے، کھل کر یہ اسلام کو پھیلائیں گے، ان کو یہیں بند رکھو، مکہ میں ان کو جکڑ کر رکھو، یہیں ان کو دباؤ۔ یہ مشرکین مکہ کی سوچ تھی۔ ہمیشہ کیا سوچ ہے یہ کافروں کی، منافقین کی، کہ مسلمانوں کو دباؤ، ان کو ان کے شعائر اسلام پر عمل نہ کرنے دو، اگر ان کو آزادی دے دی، نماز روزے کی، عبادتوں کی، اللہ کے احکامات پر چلنے کی، تو اسلام پھیل جائے گا، چنانچہ ان کو پریشان رکھو۔ آج بھی ہم دیکھیں تو یہی صورت نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو الجھائے رکھو، مسلمانوں کو پریشان رکھو، دبا کے رکھو۔ مشرکین مکہ کے بھی یہی سوچ تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان سے کہا بھائی آپ مکہ میں تو ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، طواف کرنے نہیں دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے، تو ہمیں پھر مکہ سے جانے دو،
ہم مدینہ چلے جائیں گے، وہاں پہ عبادت بھی کریں گے، نہ ہمارا تمہارا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، تم اپنا یہاں رہو مکہ میں، ہمیں وہاں رہنے تو نہیں، جانے بھی نہیں دیں گے، جانے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض فرمایا کہ جاؤ ہجرت کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہجرت کرو۔ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئیں کہ ہجرت فرض ہے، جو ہجرت نہیں کرے گا مجبوری بھی نہ ہو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ تو صحابہ نے جب یہ احکامات سنے تو صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول پر جان دینے والے تھے، انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ ہجرت شروع کر دی، لگی لگائی اپنی دکانیں، کاروبار، اپنی محنت سب چھوڑ دی کہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ان کے دل میں اس قدر اللہ کے حکم کی عظمت تھی۔ تو صہیب بن سنان اور اس طرح بہت سارے صحابہ کے ہجرت کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ مسلمان چھپکے سے ہجرت پہ نکلتے تھے، ہجرت کرتے تھے مدینہ کی جانب کہ کہیں مشرکین مکہ کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ ان کا زور تھا، ان کا تسلط تھا، ان کی طاقت تھی۔ حضرت صہیب جب ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین مکہ کے چند سرداروں نے، نوجوانوں نے ان کو گھیر لیا، اور ان کے پاس تیر تھے، اور یہ بہترین تیر چلانا جانتے تھے، نیزہ بازی بہترین جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے جانے دو ہجرت کے لیے، ہجرت میں کروں گا۔ مشرکین نے کہا ہم تو جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ تو کہا ٹھیک ہے، میرے پاس تمہیں معلوم ہے میں تیر چلانے کا ماہر ہوں، تم اگر 10 ہو تو کم از کم 5 کو تو مار کے مروں گا، تم اگر 10 ہو تو 5 کو مار کر پھر اللہ کے راستے میں جان دوں گا۔ تو ٹھیک ہے مقابلہ کر لیتے ہیں، میں گرفتاری نہیں دوں گا اور میں ہجرت سے رکوں گا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہجرت، یہ میں کر کے رہوں گا، مجھے اپنا دین پیارا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنا ہے۔ چنانچہ مشرکین جو ایک جماعت کی شکل میں تھے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ صہیب تو ڈرنے کو تیار نہیں ہے، رکنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر مذاکرات ہوئے، حضرت صہیب نے کہا کہ میں نے تو ہجرت کرنی کچھ بھی ہو جائے۔ تو مشرکین کہنے لگے ایک شرط پر تمہیں ہم جانے دیں گے۔ کیا؟ یہ جو تم اپنے ساتھ مال لے کر جا رہے ہو، جو تم نے مکہ میں کمایا ہے، جبکہ اپنی محنت سے کمایا تھا، یہ مال مکہ کا کمایا ہوا ہے، مکہ کا مال ہے، یہ ہم مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ اب حضرت صہیب نے مکہ میں رہتے ہوئے انسان جب ہجرت کرتا ہے تو اپنی جمع پونجی بھی تو لے کر جاتا ہے کہ نئے شہر میں جا رہا ہے، وہاں پہ ضرورت پڑے گی۔ تو مکہ میں رہتے ہوئے یہاں کی پیدائش سب کچھ یہیں کا تھا، ایک محنت کی تھی، تو ایک جمع پونجی مشرکین کا مطالبہ تھا یہ چھوڑ دو چلے جاؤ۔ حضرت صہیب نے ایک لمحے نہیں سوچا، ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا، یہ دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا ہو جائے۔ فوری طور پر اپنی ساری جمع پونجی، اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی، یہ لو، کہا یہ لے لو مجھے جانے دو۔ چنانچہ اس طرح یہ سب کچھ دے کر مدینہ پہنچے ہجرت کر کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایمان بچایا، جان بچائی، مال دے دیا، دولت دے دی، تو جان ایمان کا سودا میں نے کیا ہے، مال دے کر اپنے ایمان کو بچا کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صہیب قد ربحت البیع، تو نے بہت نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بہت نفع کا سودا کیا ہے کہ اپنے ایمان کی خاطر تو نے اپنی زندگی بھر کی کمائی چھوڑ دی، ان کے حوالے کر دی، ان کی طرف پھینک دی، تو نے قد ربحت البیع، بہت نفع کا سودا کیا۔ تو ایسے تھے صحابہ۔ تو 1443 ہجری ہجرت کا ایک واقعہ نہیں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہم واقعہ سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے ہیں۔ بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اس کے سب سے بڑے حقدار وہ اللہ کے رسول اور مسلمان ہیں۔ لیکن آج
مشرکین مکہ نے ایسا مجبور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو کر بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ بیت اللہ سے ہجرت کر رہے ہیں تو آپ آخری دفعہ بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیت اللہ تو، اور یہ ارض مقدسہ یعنی زمین، بیت اللہ کی زمین اتنی مبارک ہے، اتنی محترم ہے، اتنی پیاری جگہ ہے، اتنا پیارا ماحول ہے مکہ، بیت اللہ، حرم شریف، میں کبھی بھی نہ چھوڑتا، میں کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن اے بیت اللہ مجھ کو میری قوم نے مجبور کر دیا، مجھ کو میری قوم نے مجبور کر دیا، اور وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے ستاتے ہیں، مجھے اللہ کے احکامات پر چلنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کری، تو یہ آپ کا ہجرت کا آغاز تھا۔ ہجرت کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے بیت اللہ کو چھوڑا۔ تو یکم محرم الحرام، محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز، اور پھر اسلامی سال کی بنیاد ہجرت، اور پھر ہجرت پہ اتنے سارے واقعات۔ یہ کیسے ہجرت؟ ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ، ان کے بیٹے سلمہ، چھوٹے سے بیٹے تھے، 3 سال کے ہوں گے، گود کے تھے، ہجرت کے ارادے سے نکل گئے کہ اللہ رسول کا حکم ہے ہجرت کرنی ہے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو رات کے کسی وقت ہجرت کر رہے تھے، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا کہ ہم تو جانے نہیں دیں گے، ہم تو بھائی اپنے ایمان بچانے کی خاطر جا رہا ہوں، جانے تو نہیں، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ادھر سے ابو سلمہ کی بیوی کے گھر والے آ گئے، سسرال والے، بیوی کے گھر والے، کہ بھئی یہ تو ہمارے خاندان کی بچی ہے، ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، تم نے اس سے نکاح کیا ہے، یہ تھوڑی کہ تم اس کو اپنے ساتھ جہاں مرضی لے جاؤ۔ پکڑ لیا ابو سلمہ کی بیوی کو، ان کے گھرانے والے کھینچ کر لے گئے۔ ادھر سے ابو سلمہ کے خود گھر والے آ گئے کہ یہ بچہ جو ان کی بیوی کی گود میں تھا، یہ بیوی سے تھوڑی ہے، یہ تو شوہر سے، اس کا حق تو شوہر اور اس کے خاندان والوں پر ہے۔ بچے کو چھین لیا، بچہ ددیال میں چلا گیا، اور ماں کو اپنے گھر والے کھینچ کر لے گئے۔ ابو سلمہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، ابو سلمہ سے کہہ رہے ہیں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ، نہ بچے والے لے گئے، لڑکے والے، ددیال والے، اور ماں کو ان کے گھر والے لے گئے، ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا دل پر گزر رہی ہوگی۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ بچے پر چھینا چپٹی ہوئی، ماں والوں نے، ننیال والوں نے بچے کو کھینچنا چاہا، ادھر سے ددیال والوں نے بچے کو کھینچنا چاہا کہ ہماری نسل ہے۔ اسی چھینا چپٹی میں بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، معصوم بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور معصوم بچہ اکیلا ماں کے بغیر، ماں اکیلی، شوہر اکیلا، ایک چھوٹا سا گھرانہ، تینوں کو الگ کر دیا۔ ہجرت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کری، چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مشرکین مکہ کے دل میں رحم آیا، تو اتنی اجازت دے دی کہ بچہ ماں کو دے دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد پھر اس کے بعد مزید رحم آیا، تو ماں اور بچے کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن شروع میں تقریباً روایت میں آتا ہے 2 سال تک الگ الگ رہے۔ 2 سال کا عرصہ بچے نے الگ گزارا، ماں نے الگ گزارا، شوہر نے الگ گزارا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہجرت تھی، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ کیوں؟ اسلام، ایمان ہر چیز سے عزیز تھا، حکم تھا اللہ کا۔ تو 1443 ہجری صحابہ کے مشورے سے اسلامی سال کو جو ہجرت سے جوڑا گیا، اس لیے جوڑا گیا کہ جب ہر دفعہ ہجرت کا نام منہ پہ آئے گا تو ہجرت کا پورا پس منظر ذہن میں آئے گا کہ اسلام اور ایمان اس قدر قیمتی دولت ہے، اس قدر قیمتی خزانہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو انسان مسلمان وہ سب کچھ قربان کرے گا، اپنے ایمان اور اسلام کو بچائے گا۔ آج تو الٹا ہے کہ سب سے زیادہ آسان اسلام اور ایمان کو چھوڑنا ہے، باقی سب عزیز ہیں، باقی سب عزیز ہیں، دنیا کے خاطر، کاروبار کے خاطر، دوستیوں کے خاطر۔
مفادات کی خاطر اسلام اور اس کے احکامات کو چھوڑنا سب سے آسان ہے کہ ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، ارے یہ حکم چھوڑ دو، ارے نماز چھوڑ دو. سب سے آسان یہ رہ گیا آج. اور صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ یہ کام تھا کہ سب چھوڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم بھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ ہجری سال کا آغاز ہوا، یہ اس کا پس منظر تھا. پھر اسلامی سال کے مہینے ہیں، اس کی تاریخیں ہیں. آج افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں انگریزی تاریخ یاد ہوگی، سب کو یاد ہوتی ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے. اسکول میں جانے والے بچہ اس کی کاپیوں پہ روزانہ یہ انگریزی تاریخ لکھوائی جاتی ہے، ہر بڑے چھوٹے کو یاد ہوتی ہے. لیکن اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے جن کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی ایک ایسا فرض ہے کہ اگر اس کو سب نے چھوڑ دیا سب گنہگار ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری اہم عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینوں سے ہے. رمضان کسی انگریزی مہینے پر شروع نہیں ہو رہا، اسلامی مہینے پر شروع ہو رہا ہے. حج کسی انگریزی مہینے میں نہیں ہو رہا، ذی الحجہ کے مہینے میں ہو رہا ہے. اور دیگر اہم عبادتیں، چاند کا نکلنا، چاند کا جانا، چاند کی تاریخیں، یہ سب اس سے ہماری اسلامی زندگی وابستہ ہے. لیکن مسلمانوں کے دلوں سے اس کی عظمت نکل گئی، کسی کو بھی اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوتی ہے، جبکہ اس کا یاد کرنا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے. لیکن کسی کو بھی یاد نہیں، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو. بس رمضان آتا ہے تو بدل جائے رمضان آ رہے ہیں، بقرہ عید آتی تو بدل جاتی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. بس پورے سال پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی اسلامی تاریخ ہے. شب برات ہے، 15 شعبان ہے، وہ مبارک رات، اس کا تعلق اسلامی سال، اسلامی تاریخ سے ہے. اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو 15 شعبان کیا ہے، کب کی تاریخ ہے، تو پتہ کیسے چلے گا شب برات کب ہے. طاق راتیں دیکھ لیں، شب قدر دیکھ لیں، 21ویں 23ویں، یہ سب اسلامی تاریخیں ہیں. 21ویں کوئی انگریزی تاریخ نہیں ہے. 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، سب اسلامی تاریخیں ہیں. پھر حکم ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب بھی زکوٰۃ کا حساب بھی اسلامی تاریخ سے لگاؤ، انگریزی سے مت لگاؤ، اس میں نقصان ہے. زکوٰۃ کئی سالوں بعد جا کر کم ادا ہوتی ہے، جس سے زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے. حکم ہے کہ اسلامی سال سے زکوٰۃ ادا کرو، اسلامی مہینے سے، کوئی بھی مہینہ ہو، ضروری نہیں ہے رمضان ہو. تو ایک یہ چیز اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد ہو، اور چاند نکلنا ہمیں یاد ہو کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھنے کو، اور چاند دیکھ کر مزید اللہ کی رحمتوں کی دعائیں کرنے کو آپ کا معمول تھا. چاند دیکھنا، چاند کی دعا پڑھنا، اور اس کے بعد پورے مہینے کی خیر کی دعائیں مانگنا کہ اللہ یہ پہلی تاریخ ہے، پورا مہینہ عافیت سے گزارنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چاند کب ہوا، مہینہ کب ختم ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی شروع کی تاریخ میں، پہلی تاریخ میں چاند دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور پھر پورے مہینے کی خیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آج پہلی تاریخ ہے، یکم محرم ہے، یہ یکم ذی القعدہ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پورے مہینے کو اچھے طریقے سے گزاریے گا سلامتی کے ساتھ. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ چاند بھی دیکھیں اور چاند کی تاریخ بھی دیکھیں. پھر یہ مبارک اور محترم مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کا احترام شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے. اس مہینے میں رونا پیٹنا، اس مہینے میں ماتم اور نوحے کرنا، یا اس مہینے میں کوئی بھی غم کا کام کرنا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو ایک بڑا المناک واقعہ اور سانحہ ہے، سانحہ کربلا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دنیا سے جانے کی کئی سال بعد ہوا ہے. تو اس واقعے سے اس مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا. اس واقعے کے بعد اس مہینے میں غم اور ماتم اور نوحہ کیا جانے لگا. حتیٰ کہ صرف ایک طبقے کے لوگ نہیں کرتے، مسلمان بھی اس مہینے میں اچھا پہننے کو، اچھا کھانے کو، شادیوں کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس مہینے کی کیا تقدس اور عظمت اور احترام تو پہلے سے ہے.
اور جس مہینے کی عظمت اور تقدس اور احترام ہو اس مہینے میں تو اچھے کام زیادہ کرنے چاہیے، خوشیوں کے کام زیادہ کرنے چاہیے، چاہے جائے کہ ہم سارے اچھے کام چھوڑ کر دال کھانا شروع کر دیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس مہینے میں اچھا پکانے کو بھی جرم سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، کیوں؟ وہ غم حسین ہے۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑے بڑے صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، حضرت حمزہ، امیر حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شہادت پر رو رہے تھے، کیونکہ آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی، ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ میں بدلہ لوں گا کافروں سے، اور آپ نے کہا کہ میں ایک کے بدلے 10 ماروں گا۔ اللہ کی طرف سے آیتیں آ گئیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ، اگر بدلہ لینا ہے تو بدلہ برابر ہونا چاہیے بھائی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ صبر کریں، معاف کر دیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو غم حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، امیر حمزہ، ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسوس تھا، لیکن ایک دفعہ افسوس تھا، اگلے سال کوئی غم حمزہ پر ماتم اور نوحہ نہیں ہوا، صحابہ نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، یہ پہلی بیوی تھی، ان کی موجودگی میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا جب کچھ اچھا پکاتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ وہ تو اتنا عرصہ ہو گیا انتقال ہوئے، آج بھی آپ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے اس وقت تسلیاں دی جب مجھے کوئی تسلی دینے والے نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پر خرچ کیا، بہت مالدار عورت تھی، جب مجھ پر کوئی مال خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ میں کیسے اس عورت کو بھول جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا میں کیسے بھول جاؤں گا اپنی خدیجہ کو؟ تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس کے بعد تو ان پر کوئی ماتم نہ ہوا، رونا دھونا نہیں کیا، نہ ان کے دن جن دنوں میں ان کے انتقال ہوا آپ نے منحوس سمجھا۔ چچا ابو طالب مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پشت پناہی کا کام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت کرتے تھے، مشرکین مکہ آپ کو روکتے تھے، چچا ابو طالب آڑے آ جاتے تھے کہ میری موجودگی میں میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے چچا ابو طالب کی بھی خدمات ہیں۔ انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی بخشش کروا دوں گا، اتنا تعلق تھا۔ چچا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، یاد آتی تھی، لیکن اس چچا کے انتقال کا بھی آپ نے کبھی غم نہیں بنایا، ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کبھی اس طرح کے سبق نہیں ملتا کہ کسی کی شہادت اور کسی کے انتقال پر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی عزیز ہو، رونا، کھانا پینا چھوڑنا، یا کپڑے پہننا چھوڑ دینا، یا مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا، یا مخصوص دن بنانا۔ تو میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں میں ہمارے مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو رہی ہیں، کپڑے ایک ایسے لوگوں کے پہنتے ہیں جو کہ غلط ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماتم اور نوحے کو سننا یا ان کی تقاریب میں شامل ہونے کو عبادت سمجھنا یا اپنی گاڑیوں میں ماتم نوحہ لگا کر چلنا، یہ بڑی اچھی چیز نہیں ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تو مبارک مہینہ ہے، اس میں شادی نہ کرنا، بلکہ علماء نے کہا اس مہینے میں شادی کرنے میں برکت ہے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا یا کام اور کاروبار سے رکنا یہ غلط ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، جو بھی کام کیا جائے گا اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اپنے مکانوں کی بنیاد، اپنی شادی بیاہوں کی تقریبیں، اپنے فیصلے، اپنے ہونے والے آگے کے کام اس مہینے میں کریں۔ سب سے زیادہ اہم کام بچوں کی شادی ہوتی ہے، وہ اس مہینے میں کریں تاکہ اس مبارک مہینے کی برکت سے شادی میں برکت ہو جائے۔ سارے خوشیوں کے کام اس مہینے میں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ کس نے کہا یہ منحوس مہینہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول قرآن میں احادیث میں بتایا کہ یہ محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں سارے اچھے کام کرو تاکہ وہ سارے کام بھی اچھے ہو جائیں۔ دیکھیں نا بھائی، کوئی کام کسی اچھی جگہ کیا جائے، کسی اچھے دن کیا جائے، کسی اچھے مہینے میں کیا جائے تو وہ کام بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس مہینے میں ایسے رہنا جیسے ہم بھی غم حسین میں
یا کسی غم کا اظہار کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں بیچاری دین سے دوری کی وجہ سے وہ بھی ایسے چپ چپ رہتی ہیں، گھروں میں بھی چپ چپ خاموشی ہوتی ہے۔ کل 14 اگست کی تقریب تھی، تو بعض لوگ اس تقریب میں وہ قومی ترانہ اور قومی جو نغمے ہوتے ہیں وہ نہیں چلا رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں چلا رہے؟ بھائی غم کا مہینہ ہے، غم کے دن چل رہے ہیں، یکم محرم سے 10 محرم غم کے دن ہے۔ کس نے کہا یہ غم کے دن ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس مہینے میں 14 اگست آ گئی تو اور خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 اگست میں ہمیں یہ مبارک اور یہ پیارا ملک دیا تھا جس کے ہم باشندے ہیں۔ یہ وطن عزیز اللہ تعالیٰ نے 14 اگست میں دیا تھا، تو ہمیں تو خوشیاں منانے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مہینہ یہ ملک عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں تاریخ مل گئی، تو بہت سارے لوگ نغمے نہیں چلا رہے تھے۔ خوشی کا اظہار کرنا، جھنڈے لگانا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ کل ہم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ہاں دارالعلوم کراچی میں 14 اگست کی ایک تقریب ہوتی ہے، قومی پرچم کشائی ہوتی ہے، وہاں پہ جانا ہوا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے وطن عزیز پاکستان۔ فرمایا کہ 54 اسلامی ملکوں میں، جو 54 اسلامی ملک ہیں، ان سارے ملکوں میں میرا جانا ہوا۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں دنیا دیکھا انسان ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں اللہ کی رحمتیں و برکتیں آج بھی ہیں، اتنے سارے بحرانوں کے باوجود، وہ رحمتیں برکتیں اور جگہوں پہ نہیں ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہ اپنے دین پر چلنے میں آزادی جو یہاں ہے اور جگہوں پہ نہیں ہے، اتنی آزادی۔ کہا کہ سب سے بڑی نعمت معاشرتی اور گھریلو زندگی اور خاندانی نظام جو یہاں ہے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے، اتنا اہتمام سے۔ کہا کہ ساری برائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارا ملک ایسا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھو کہ اس میں بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، خامیاں سب جگہوں پر ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کی جائے، اصلاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ تھوڑی کہ اپنے ملک کو برا کہا جائے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر اپنا ملک اتنا ہی برا لگتا ہے تو چلے جائیں ہندوستان، واپس چلے جائیں ہندوستان، دیکھ لیں وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ ملک، یہ وطن عزیز، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو اس پر خوشی کا اظہار، یہ اللہ کی نعمت کی پر شکر ہے۔ ایک شریعت کے دائرے میں ایک غلط انداز میں خوشی کا اظہار کرنا، گانے چلانا، باجے بجانا، یہ غلط ہے۔ لیکن اللہ نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی 14 اگست کو، اور کتنا پیارا دن تھا اسلامی مہینوں کے لحاظ سے۔ 27 رمضان شب قدر کی رات میں اس ملک کے بننے کا اعلان ہوا، اور بانیان پاکستان کی کوششیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی فکر، سجدے میں پڑھ کر راتوں کو دعائیں کرتے تھے، اللہ یہ ملک بن جائے تو ہم اللہ آپ کی عبادت کریں گے آسانی سے۔ ہندو ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ وطن عزیز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے بیچ میں بات آ گئی کہ کل کا دن لوگ اس خوشی میں بھی وہ کر رہے تھے، بھائی کیوں خوشی نہیں منا رہے 14 اگست کی، کہ بھائی وہ غم کے دن چل رہے ہیں۔ تو کون سے غم کے دن ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم تک غم کے دن خود ہی بنا لیے، خود ہی بنا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غم کے دن ہوتے تو آپ زیادہ غم کے دن کا خیال رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا، سنیے، آپ نے حکم دیا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھو۔ کیوں رکھیں؟ کہا کہ اس دن یہ خوشی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے، جبر سے نجات دی تھی۔ تو جب کسی ظالم سے نجات ملے تو خوشی منانی چاہیے، اس لیے روزہ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی تھی، ان سے غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی اسی دن قبول کری، تو معلوم چلا کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس دن جو اور بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے۔ پھر اگلے سال صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اسی خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا اب میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا۔
تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ آ جائے. ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. اور بھی فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے 1 سال کی گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال کی گناہوں کا کفارہ. خوشی کا دن ہے, روزہ رکھنا چاہیے, غم و ماتم کا دن تھوڑی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن کے روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. وہ فرماتی ہیں, حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, ازواج مطہرات میں سے بیوی ہیں, فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. 10 ذی الحجہ کے روزے, 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے, ہر مہینے میں 3 روزے جس کو ایام 20 کہتے ہیں, 13, 14, 15 کا روزہ. نمبر 3 فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. نمبر 4 عاشورہ کا روزہ. عاشورہ کا روزہ. فرماتی ہیں حفصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں ہمیشہ کیا کرتے تھے, ہر سال کیا کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ. تو خوشی کا دن ہے نا, اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی غم کا دن تھوڑی ہے. خوشی کے دن میں اچھے کام کیے جاتے ہیں. تو اس طرح ان دنوں میں کوشش کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمت دی ہے, ویسے چھٹی بھی ہوتی ہے, تو 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں. فضیلت بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے 10 محرم سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرو اپنی استطاعت کے مطابق. اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کر دو. وسیع سی مراد اچھے اچھے کھانے پکا کر رکھ دو. میں نے خود سنا ہے کہ 10 محرم کو ہمارے مسلمان گھرانوں میں دالیں پکتی ہیں. یہ حلیم بھی وہیں سے چلی ہے. یہ حلیم جو چلی ہے نا, یہ اسی لیے چلی ہے کہ غم حسین میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا, ہم کیوں اچھا کھائیں, ہم بھی دالیں کھائیں گے. تو وہ حلیم بن گئی. دالیں ملتی ملتی حلیم بن گئی. کئی دالوں کا مجموعہ مل کر حلیم بنتا ہے. تو یہ حلیم اس لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ حلیم بناؤ پورے سال, لیکن 1 محرم سے 10 محرم تک مت بناؤ بھائی. 10 محرم کی بات بناؤ تاکہ ہم کسی کام میں غیروں کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائیں کہ وہ بھی اس دن ہی کام کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ غم حسین میں کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے دال کھائی تھی, ہم بھی دالیں کھائیں گے. انہوں نے 1 دال کھائی تھی, ہمیں 100 دالیں ملا کر کھاتے ہیں, گوٹا لگا کر کھاتے ہیں. تو اس لیے حلیم کے کھانے سے, پکانے سے منع نہیں ہے بھائی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی ہر چیز کا منع کرتے ہیں. نہیں, پورے سال حلیم کھائیں, منع نہیں ہے. اگر حلیم 10 محرم کو تو حکم ہے اچھے کھانے کا ہو. ہم کھاتے ہیں حلیم, حدیث آئی ہے کہ اچھے کھانے کا ہو. اگر حلیم اچھے کھانوں میں سے ہے تو بھائی اپنی شادی بیاہوں کی تقریب میں بھی حلیم رکھنا شروع کر دیں, کیونکہ شادی بیاہوں کی تقریب میں تو اچھے کھانے ہوتے ہیں. تو حلیم بھی تو اچھا کھانا ہے نا, رکھیں. کوئی نہیں رکھتا حلیم, کوئی رکھ دے شادی بیاہ کی تقریب میں تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا, غم حسین یاد دلا رہے ہیں حلیم رکھ کر. تو اس لیے حلیم ان دنوں میں خاص طور پر کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے. 10 محرم کے دن اچھے کھانے, مثال ہے ہمارے گھروں میں اچھے کھانوں میں کیا ہے, بریانی ہے, قورمے ہیں, اس طرح کی چیزیں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے حیثیت سے باہر نہ نکلیں, کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کے لیے کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ پورے علاقے میں بانٹ رہے ہیں, یہ بھی نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں. اب جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ 10 محرم کو تو روزہ ہوگا. بھائی کھانا اچھا پکے, اور جن کا روزہ نہیں ہے ان کے لیے دوپہر کو دسترخوان لگے, بچوں کے لیے لگتے ہیں, تو کھانے پکنے کا جو عمل ہے وہ تو پورا ہو جائے گا. اور جن کا روزہ نہیں ان کے لیے خوب سجا کر دسترخوان لگا دیں. باقی جن کا روزہ ہے وہ مغرب کے بعد دسترخوان لگائیں. لیکن کوشش ہو کہ 10 محرم کا جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے, دن میں اچھے کھانوں کی ہمارے گھر سے خوشبو اٹھے, اور دوپہر کا دسترخوان چاہے بچوں کے لیے لگے لیکن اچھا لگے. یہ نہیں کہ بڑوں کا روزہ ہے تو اب دسترخوان نہیں لگا, تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر حدیث کے بہت بڑے شارح ہیں سفیان ابن عیینہ, جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عربی میں. اتنے بڑے محدث. وہ کیا کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا 50 سال کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ 10 محرم کو میں نے اچھا کھانا پکایا, پورے سال اللہ تعالی نے دسترخوان میرے گھر کا وسیع کر دیا. اتنا بڑا محدث کہہ رہا ہے, بخاری شریف کے شارح ہیں سفیان بن عیینہ.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سالہ زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ عاشورہ کے دن میں نے کھانے پینے میں خوب اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے پورا سال میرا دسترخوان نعمتوں سے بھر دیا، نعمتوں سے بھر دیا۔ تو بھئی عاشورہ کا دن اور 9-10 محرم کا دن خوب اچھے کھانے پینے کے دن ہے، خوب اچھے کھائیں پئیں، 9 کو بھی اچھا پکائیں، لیکن 10 کو تو پکانے کا حکم ہے، سنت ہے، حدیث ہے۔ اور سارے ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین سب کا یہ معمول رہا، سب کا معمول رہا کہ وہ 10 محرم کے دن اچھے کھاتے تھے، اچھے پکاتے تھے۔ تو بھئی جس کو اچھا کھانا ہو وہ اچھا پکائے، جس کو پورے سال دالیں کھانی ہے وہ حلیم پکائے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں پورے سال میرے گھر میں دالیں پکیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں اچھا پکے گھر میں۔ تو جب اچھا کھانا چاہتے ہیں پورے سال تو خاص طور پر 10 محرم کے دن خوب اچھے پکائیں اور اس بات کو پھیلائیں، سب کو بتائیں۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تاکہ اس فضیلت سے کوئی خالی نہ رہ جائے، بھائی اس فضیلت سے کوئی خالی نہ رہ جائے۔ پھر ایک عمل حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا، اب تو وہ عمل نہیں ہو سکتا لیکن میں بتا دوں آئندہ سال وہ عمل کر لیجئے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم انتقال فرما گئے، ان کی کتاب میں یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ یکم محرم الحرام کے دن جو 313 مرتبہ بسم اللہ لکھے گا، اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھے اور پھر لکھنے کے بعد اس پرچے کو اپنے پاس رکھے، اپنے بٹوے میں رکھے، تو پورے سال اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو وہ یکم محرم تو گزر گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے تو آئندہ سال اس عمل کا اہتمام کر لیجئے گا۔ یہ ایک عمل ہے، یکم محرم الحرام کے دن کیا جاتا ہے کہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یکم محرم الحرام یعنی سال، اسلامی سال کے آغاز کا پہلا دن یکم محرم، اس دن جو 313 مرتبہ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا، 313 مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی اپنے پاس رکھ لے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے، نقصانات سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کا وظیفہ رہا، الحمدللہ بندے کا بھی یہ معمول ہے، ہر سال لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، بٹوے میں رکھ لیتے ہیں، پورے سال رکھی رہتی ہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو یہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو آئندہ سال انشاءاللہ جنہوں نے نہیں کیا آئندہ سال انشاءاللہ کر لیجئے گا۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم باتیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ منگل اور بدھ کو 9-10 محرم ہے، ہمارے سامنے آ جانی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور پھر پہننے اوڑھنے میں خیال رکھیں، کالے کپڑے بالکل استعمال نہ کریں۔ جب ایک لباس کسی دوسروں کی پہچان بن جائے پھر اس لباس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز جس کا استعمال ضروری نہیں ہے، کوئی کالا کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، جب ایک چیز کسی دوسروں کی ضرورت بن جائے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حلیم، یہ مسلمانوں کا 10 محرم اور 9 محرم کو پکانا طریقہ نہیں، یہ دوسروں کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا منع ہے بھائی۔ اس لیے اپنے گھروں میں ان دنوں میں حلیم نہ پکائیں، 10 محرم گزرنے کے بعد پھر پکاتے رہیں، لیکن ان دنوں میں نہ پکائیں تاکہ غیروں کی مشابہت سے ہم بچ جائیں۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم چلا کہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، آپ نے عبادتوں میں یہودیوں جیسا بھی طریقہ اختیار کرنے کو پسند نہیں کیا کہ نہیں میں عبادت بھی ان کے طریقے سے نہیں کروں گا۔ اتنی زیادہ آپ مخالفت کرتے تھے غیروں کی، آپ نے کہا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں جیسا نہ عمل ہو جائے۔ تو اتنی زیادہ غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے بچ رہے ہیں، تو ہمیں کتنے لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے ان دنوں میں یہ مبارک اور محترم دن ہے، خوشی کے دن ہے، خوشی کے کام کریں، خوشی کی تقاریب کریں اور اچھا پہنیں، اچھا پکائیں، اچھا کھائیں اور بالخصوص 10 محرم کے دن ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجود والکرم والمن والعطاء والاحسان یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنے سے، غم زدہ مہینہ سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔
اس مہینے میں روزے رکھنے کی اور اچھا پہننے اور کھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو غیروں کے طریقے ہیں، غیروں کے کام ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، ایسے سارے کاموں سے مسلمانوں کو بچا لیجئے۔ اچھا پہننے والا بنائیے، اچھا لباس، اچھا کھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، جانوں کی، عزتوں کی، ایمانوں کی حفاظت فرما، آفتوں اور مصیبتوں سے، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرما، بیماریاں پریشانیوں کی زندگیوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔